ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 جون 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی ہم حسب معمول آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو ہوگا، یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ان کو بھی اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کرنے کا موقع دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے مشاہدین کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے ان کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ہمارے مشاہدین کو ہمارے رابطے میں آنے کے لیے مختلف وسائل موجود ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جو ریگولرلی ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز ہم قادیان دارالایمان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آج ہماری سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس مکمل سیریز میں ہم بیت اللہ کی تعمیر کے جو عظیم الشان مقاصد ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی موضوع پر ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعمیر بیت اللہ کے جو مقاصد عظیم الشان بیان فرمائے ہیں، اور جو مختلف عظیم الشان پیشگوئیاں، اس تعمیر کی برکتیں جو اس تعمیر کے ساتھ وابستہ ہیں، جو پیشگوئی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان کی بھی تفاصیل ہم آج کے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین صاحب حامد۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ قادیان سیریز کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج عربی کیلنڈر کے حساب سے ذی القعدہ کی 26ویں تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جو مہینہ ہے وہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اور 8 ذو الحجہ سے مناسک حج جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جو حج کرنے کی نیت سے جو لوگ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں وہ حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، اور پھر 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اس کو قربانی کی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اور اس عید میں خاص طور پر بیت اللہ کی زیارت کے لیے مسلمان تشریف لے جاتے ہیں، اور کروڑوں مسلمان ایک جگہ متحد ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو بانگ ہے وہ بلند کرتے ہیں، اور بیت اللہ کی زیارت کر کے اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کے جو مختلف مقاصد ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس کی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ایک گھر تعمیر کیا تھا، لیکن اس وقت لوگوں نے اس گھر کی قدر و منزلت نہیں کی اور اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، جس کے نتیجے میں اس گھر کے ساتھ جو برکتیں جڑی ہوئی تھیں ان سے وہ قوم محروم ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹوں کے ذریعے سے علیہم السلام اس
بیت اللہ اس اللہ تعالیٰ کے گھر کی ایک مرتبہ پھر اس کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے استوار کروایا، اور نہ صرف استوار کروایا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بھی انتظام فرمایا کہ اس گھر کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے اس گھر کی حفاظت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ تھیں، ان کی قربانی پیش کی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی یہ جو بیت اللہ ہے، جو مکہ ہے، اس کی حفاظت میں اپنی لگا دی، اور پھر ان کی آئندہ نسلوں نے بھی اس جگہ کی حفاظت کی۔ اور پھر وہ زمانہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے سے اس گھر کو اشاعت اسلام کا مرکز بنایا، اور توحید باری تعالیٰ کی جو بانگ ہے وہ وہاں سے بلند ہوئی اور پوری دنیا میں وہ گونجنے لگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ ہے اس کی عظیم الشان اس کی تعمیر کے جو مقاصد ہیں اور جو عظیم الشان برکتیں اس کی تعمیر کے ساتھ وابستہ ہیں، جس سے بنین و انسان نے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں عظیم الشان پیشگوئیاں فرمائی ہیں کہ کس طرح وہ گھر لوگوں کو امن و سلامتی بخشنے والا گھر ہوگا، کس طرح وہ گھر لوگوں کو جسمانی اور روحانی پاکیزگی عطا کرنے والا گھر ہوگا، کس طرح وہ گھر لوگوں کے اندر خدمت اسلام کے جذبے کو پیدا کرنے والا گھر ہوگا، کس طرح وہ گھر مسلمانوں کو متحد رکھنے میں اپنا جو نمایاں کردار ہے اس کو نبھائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں، جس کے حوالے سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ ہمارے مشاہدین کو ایک مرتبہ پھر میں یاد دلا دوں کہ اگر اس ضمن میں آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے ایپیسوڈ میں میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے حوالے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے حصول اور اس کی ترویج کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیتوں میں جو خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق ہے یہ بیان فرمایا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹوں سے یہ پختہ عہد دیا ہوا ہے کہ میرے گھر کو طاہرہ دونوں مل کر جو ہے وہ پاک اور صاف رکھیں گے۔ للطائفین، کن کے لیے؟ جو یہاں پر آنے والے، طواف کرنے والے ہیں یا بار بار آنے والے ہیں۔ والعاکفین، اسی طرح سے جو یا تو مسجدوں میں اعتکاف کرنے کے لیے یا یہ کہ دور دراز سے اپنی زندگیاں وقف کر کے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے خود اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی ایک قربانی کے طور پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکے میں چھوڑا تھا۔ اور جیسے کہ ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں مکے کی سرزمین میں چھوڑ دیا گیا تھا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل دودھ پیتے بچے تھے، اور جب ان کو پیاس لگی تو پانی تو وہاں موجود نہیں تھا، اور حضرت ہاجرہ جو ہے کبھی صفا پہاڑی پر جاتی، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کی ایڑیوں سے جو رگڑ پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں جو گڑھا پیدا ہوا وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا۔ تو یہ گویا کہ والدہ اور بیٹا دونوں کی وقف زندگی کا ایک ایسا نمونہ ہے جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے کہ دین کی خاطر جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور لق و دق صحرا میں اپنی زندگی گزارنا پسند کیا، جہاں پر کوئی زندگی کا وسیلہ ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جالنا من الماء کل شیء ہے،
ہر زندہ چیز پانی کے بغیر تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی، اور وہاں پانی بھی ندارت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چشمہ پھوڑ دیا، اور آب زمزم اسی کا نام ہم لیتے ہیں، بڑی برکت والا یہ چشمہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ پاک و صاف، پاکیزگی کا سبق دیا۔ گویا کہ یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جو راہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کی، صفائی کی دی ہے، یا پاکیزہ ذہن ہو یا روحانی ہو یا جسمانی ہو، اس کے لیے جو بھی احکام ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی تمہیں ملیں گے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، البقرہ 152، کہ عام پاکیزگی کی اس میں تعلیم دی گئی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے روحانی تعلیم، روحانی پاکیزگی کا بھی اس کے اندر ذکر آ جاتا ہے کہ ظاہری صفائی بھی بہت ضروری ہے، اس واسطے کہ جب ہم ظاہری صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہمارا من بھی صاف ہوگا، ہمارا جسم جب صاف ہے ہمارے خیالات بھی صاف ہوں گے، ہماری جگہیں بھی صاف ہوں گی۔ تو گویا کہ جسم کی صفائی یا ظاہری صفائی یہ ایک وسیلہ ہے ذہنی صفائی کا، روحانی صفائی کا، اور انسان کے اخلاق کی صفائی کا، اور دینی پاکیزگی کا بھی اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی کھل کر روشنی ڈالی ہے۔ میں ان تمام باتوں کو تو بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن مختصراً اس وقت کی رعایت کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک تو ہے کہ جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی ہے، گھر کی صفائی ہے، ماحول کی صفائی ہے، مساجد کی صفائی ہے یا عبادت گاہوں کی صفائی ہے۔ اسی طرح سے پاکیزگی اور طہارت زبان کی بھی ہے، اور کان کی، ناک کی، آنکھ کی، ان سب کی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اخلاقی اعتبار سے بھی ہمارے اندر ایک پاکیزگی ایسی پیدا ہو جائے گی کہ لوگ دیکھ کر اور اس نمونے کے ذریعے سے پھر اپنے اندر بھی وہ پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ایک تو بتایا کہ للطائفین، کس کے لیے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، یہ کس کے لیے صفائی اختیار کرنی ہے، کہ ایسے لوگ جو قبائل جو عرب کے تھے وہ تمام کے تمام وقتاً فوقتاً خانہ کعبہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک تو طواف کے نظریے سے بھی، ایک بعد میں پھر حج کا بھی عمل آ گیا، اور اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد آیا کرتے تھے آپ سے دین سیکھنے کے لیے، کیا کیا باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اقوام عالم کے نمائندے یہاں پر چونکہ آئیں گے، اس لیے اس گھر کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آئیں گے وہ اپنے علاقوں میں، جب واپس جائیں گے تو ان تعلیمات کو پھر اپنے علاقوں میں پھیلائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ایک محدود پیمانے پر اس وقت کے لیے یہ تھا۔ اس کے بعد جب اسلام آہستہ آہستہ دنیا میں پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ عرب کے مختلف قبائل وہاں پر آنے شروع ہوئے، بلکہ دنیا کے ہر ملک سے وہاں پر لوگوں نے آنا شروع کیا، وہاں کی برکات سے مستفید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں، پھر خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد بھی جو صحابہ تھے ان کے ذریعے سے بھی ان لوگوں نے وہ تعلیمات حاصل کی جس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک پاکیزگی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے بیٹی اندرا گاندھی کو، جبکہ یہ پڑھنے کے لیے یورپ گئی ہوئی تھیں، ان کو مختلف خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط کا مجموعہ بعد میں شائع ہوا جس کو گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری کے نام سے شائع کیا گیا، یعنی تاریخ عالم کی جھلکیاں۔ اس میں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے کہ جب مسلمانوں نے اسپین فتح کیا ہے اور وہ وہاں پر گئے ہیں تو وہاں یورپ کے لوگ مسلمانوں سے محض اس واسطے نفرت کیا کرتے تھے
کہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پاک و صاف رہنا چاہیے، ہاتھ منہ دھونے چاہیے، غسل کرنا چاہیے، کپڑے صاف کرنا چاہیے، یہ کیا مصیبت ڈال دی ان لوگوں نے؟ تو وہ لوگ غسل کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ ایک تو ٹھنڈا علاقہ ہے، دوسرا یہ کہ پھر یہ کون کپڑے دھوتا رہے، کون اپنے آپ کو صاف کرتا رہے، تو اس واسطے کہتے ہیں بڑی منافرت تھی مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن آج ماحول بالکل الٹ گیا ہے۔ یورپ بہت ہے بڑا پاکیزہ ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ سب اثر ہے ان مسلمان فاتحین کا جو وہاں جا کر انہوں نے اپنا اثر قائم کیا تھا، اور یہ سب قرآن مجید کی انہی تعلیمات کے مطابق ہے کہ ان طاہرا بیتیہ للطائفین، کہ آنے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ گھر پاکیزہ تم بنا کے رکھو گے، اس سے سبق حاصل کریں گے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، سورہ توبہ آیت 122، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے ایک مناسب نہیں ہے یا ہو نہیں سکتا یہ کہ تمام کے تمام لوگ خانہ کعبہ میں آنے شروع ہو جائیں، تو اس واسطے ایک جماعت کو ایسا ہونا چاہیے جو ان کے پاس آئے اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرے، ان سے سبق سیکھیں، اور اس کے نتیجے میں جب واپس جائیں تو اپنی قوم کو بھی وہ ڈرائیں اس بات سے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم کو کس رنگ میں رہنا چاہیے، کیسی ہماری عبادت گاہیں اور ہمارے گھر اور ہمارا ماحول، ہمارے ذہن اور ہماری روح کس طرح سے پاکیزہ ہونا چاہیے، یہ تمام وہ اپنی قوموں کے اندر جا کر بیان کر سکیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے ہر قبیلے سے ایک ایک جماعت آیا کرتی تھی، اور ان لوگوں نے جا کے پھر اپنی اپنی قوموں کے اندر وہ تعلیمات باہم پہنچائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھ کر گئے تھے۔ تو گویا کہ مرکزی اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے کہ اب خانہ کعبہ کا جو اثر و رسوخ ہے، اب تو دنیا داری ان کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی موجودہ ذب و حالی کو دیکھتے ہوئے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ مسلمان جو تعلیمات اسلام کی بھول چکے ہیں ان کو دوبارہ ان پر قائم کیا جا سکے۔ تو اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لیے کہ ہمارے جو احمدی حضرات ہیں جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت قبول کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، تو ان کے لیے مرکز کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا نظام ہمارے اندر قائم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلیفہ وقت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہونا چاہیے، کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر بھی ذہنی، روحانی اور ظاہری پاکیزگی بھی پیدا ہوتی رہے، جو کہ غرض ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی طرح سے دوسری غرض بیان کی ہے والعاکفین، عاکف کہتے ہیں کسی ایک جگہ بیٹھ رہنے کو۔ اعتکاف بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ مساجد میں جو ہے جا کے اپنا وقت خرچ کر کے آدمی ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانا شروع کرے۔ لیکن اس کے ساتھ عاکفین میں جو ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگیاں وقف کر کے دین کی خاطر اپنے آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا تھا، یا یہ کہ دین کی راہ میں اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی، یہ تحریک کی گئی ہے کہ اسلام کی خاطر، اسلام اللہ تعالیٰ کی خاطر اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلانے کی خاطر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو زندگی وقف کر کے محض اور محض دنیا داری کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے والے ہوں۔ اور اسی وجہ سے جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف زندگی کا جو ہے یہ شروع سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، خلفائے راشدین، خلفائے احمدیت کے زمانے میں بھی، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے والدین اس کو وقف کر دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی دین کا کام کرو، ہماری طرف سے تمہیں کوئی فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ یہ عاکفین میں خدا کی راہ میں اپنی زندگیاں وقف کرنے کی بھی انہوں نے تعلیم دی ہے۔
تیسری بات جو اس میں بڑی اہم بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والعاکفین والرکع السجود، کہ اقوام عالم میں ذات باری اور صفات باری کا کامل عرفان وہ لوگ حاصل کریں، تاکہ اس کے نتیجے کے اندر ان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو، اور اس روحانیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ان کا ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ تمام دنیاوی جتنے بھی علائق ہیں ان سب پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو وہ ترجیح دینے والے ہوں۔ تو گیا رکوع سجود میں جو ہے رکوع اور سجود تو ظاہری بھی ہے، اور اس پہ عبادات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب تک ہم عبادات کو صحیح رنگ میں بجا لائیں گے اور اس کے ساتھ دعاؤں پر زور دیں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھایا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے میں جب کہ عام مسلمان اس بات کے منکر ہو چکے ہیں کہ اب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام اور کلام ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اب خدا تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک گونگا ہو کے بیٹھ گیا ہے، یہ بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نشان دیکھنا چاہتا ہے آؤ میرے پاس، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، تم کو نشانات دکھائے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، 1885 کا جو سال ہے اس میں آپ نے تمام دنیا کو یہ چیلنج دیا کہ جس کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کلام نہیں کرتا یا نشان نہیں دکھاتا، وہ میرے پاس آ کر 1 سال ٹھہرے، اور اگر اس 1 سال کے اندر وہ نشان نہ دیکھے تو میں جھوٹا۔ لیکن کوئی نہ آیا، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ تو بہرحال یہ تمام ایسے امور ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں سے یہ پختہ عہد لیا ہوا ہے کہ مرکز آنے جانے والوں کے لیے بھی، اور اسی طرح سے زندگی وقف کرنے والوں کے لیے بھی، اور اسی طرح سے تعلق باللہ پیدا کرنے کے لیے عبادات جو صحیح رنگ میں بجا لانے والے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانات مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ زمانہ ماضی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ذریعے سے اپنے کلام سے نوازا ہے اور اپنے نشانات دکھائے ہیں، اگرچہ اس میں بڑی مبالغہ آرائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں ایسے اولیاء اللہ اسلام میں پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ سے تعلق پیدا کیا، اللہ نے ان کو نشانات دکھائے، اور ان کے ذریعے سے عالم اسلام میں جو ہے ایک ایسا مقام ان کو حاصل ہوا ہے کہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں سینکڑوں غیر مسلمین جو ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نے اپنی زندگیاں اسی لیے وقف کی ہیں کہ لوگوں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو دنیا کے سامنے کھول کر بیان کرنے والے ہوں، اس کے نشانات کو بیان کرنے والے ہوں، اور اسی طرح سے مرکز آنے جانے والوں کے لیے ایک راہ ہموار کرنے والے ہوں، اور اسی طرح پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں کہ جس کے نتیجے میں ظاہری پاکیزگی بھی ہو، ذہنی پاکیزگی بھی ہو، اور روحانی پاکیزگی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ آگے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جس آیت کریمہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جس میں خانہ کعبہ کے مقاصد اور اس کی برکتوں کا ذکر ہے، وہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ بلدن آمنہ، نہ صرف خانہ کعبہ کے تعلق سے بلکہ اس شہر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ امن و سلامتی کا باعث بننے والا شہر ہے، اور مختلف ظالمانہ حملوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس شہر کو محفوظ رکھے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ شکریہ طارق صاحب۔ جیسا کہ گزشتہ پروگراموں میں بھی اس بات پر کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا کے لوگوں کے فائدے کے لیے جو تعمیر کیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، یہاں پر خانہ کعبہ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہدی للعالمین، تمام عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں عالمین کا تصور ہی نہیں تھا، دنیا کے چھوٹے سے خطے میں آبادی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے مطابق تو اس وقت کے نبی کے ذریعے یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس گھر کی
تعمیر کروائی، اور اس کے بعد مختلف ادوار گزر گئے، جیسے جیسے آبادی بڑھی اور مختلف علاقوں میں دنیا آباد ہونی شروع ہوئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، اس کا خانہ کعبہ کے اصل و تعمیر کو حکم دیا، چنانچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے اثر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، چونکہ گھر تو پہلے سے موجود تھا لیکن اس کے نشانات مٹ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہاماً نشاندہی فرمائی، اس کے مطابق جو ہے پھر آگے اس کی اثر نو تعمیر شروع ہوئی۔ تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید نے اس کو سب سے پہلا گھر قرار دیا ہے، اس کی معین تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں، قرآن میں بولتا ہے البیت العتیق، سب سے پرانا گھر جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دراصل اس کا ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس گھر کو ہم نے ایسے بنایا کثرت کے ساتھ لوگوں کے آنے جانے کی جگہ بنائی، یعنی کثرت کے ساتھ لوگ آتے جاتے رہیں گے، تو لازماً ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی جب کثرت کے ساتھ لوگ آئیں گے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے، عبادات کے لیے، تو یہ یہاں پر یہ تو شہر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ دعا کی جل حاضہ بلدن آمن، جل حاضہ یہاں پر پہلے سے شہر موجود نہیں تھا، تو اس وقت اس ویران جگہ کو جو بے آب ہو گیا وادی ہے، کوئی نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں تھا، چند جھومڑیاں تھیں یا کچھ ایسے خیمے نصب کیے گئے تھے، کچھ تجارتی قافلہ آ کر آباد ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی رب اجعل ھذا بلدن آمنا، یہ اللہ تعالیٰ اس ویران زمین کو ایک ایسا شہر بنانا ہے جو امن والا ہو، پرامن شہر بنا دینا۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے۔ تو اس کے بعد آگے چل کر پھر جب یہ شہر آباد ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اب چونکہ شہر آباد ہو چکا ہے، اس شہر کو مزید چونکہ امن کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر بار بار یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنانا۔ پھر فرمایا وجنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچانا، یعنی گویا یہ جو گھر ہے توحید کی خاطر بنایا گیا ہے، توحید کا مرکز ہے، اور اور اسی لیے خاص طور پہ یہ دعا کی گئی اس شہر کو امن والا شہر بنانا، ساتھ ہی اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچانا، یعنی توحید پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ یہاں بلدن آمن کہہ کر کئی مقاصد پر اشارہ کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ الثالث رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ وار خطبات میں 23 عظیم شان مقاصد بیان کیے ہیں، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے، تو اس میں ایک بلدن آمن کی تشریح میں آپ نے فرمایا تھا، اس میں آمنن بلدن آمنن جو 3 عظیم شان مقاصد کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو وہ فرمایا کہ وہ گھر جو تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے قائم کیا گیا ہے، یعنی بیت اللہ ہے، اس کی حفاظت کا یہاں پر وعدہ دیا گیا ہے، دعا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمائی، اور یہ ہمیشہ ظاہری حملوں سے، ہر قسم کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ جو تاریخ گواہ ہے، بے شمار ایسے واقعات ہیں اور جسے ہمیشہ خانہ کعبہ محفوظ رہا ہے۔ گویا بلدن آمن کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے، اس گھر کو جو تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعمیر ہوا، توحید کے قیام کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، ایک قبلے کی طرف رخ کرانے کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے۔ تو اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے۔ دوسرا حضور بیان فرماتے ہیں کہ اس جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو اصل مقصد جو ہے وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کے بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا، وہ رسول، اس رسول کی بھی حفاظت کرنے کا اس میں وعدہ دیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے بے شمار ایسے مواقع آئے آپ کی زندگی میں، آپ کو دشمن آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، کئی لحاظ سے کئی مواقع پر کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آپ کی عصمت
فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک، جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا گویا آپ نے اپنی منصبی ذمہ داری کو ادا نہیں کی۔ اور پھر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اس تبلیغ کے نتیجے میں بے شمار خطرات درپیش ہوں گے، دشمنیاں ہوں گی، لوگ حملہ آور ہوں گے، قتل کے منصوبے بنائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ چونکہ ساری زندگی دیکھ لے اس دعا کی قبولیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ تیسری بات جو اس دعا میں بیان کی ہے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بلدن آمنن میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ اس نبی کے ذریعے اس دائمی گھر جو ساری ہدی للعالمین کے طور پر یہ تعمیر ہوا ہے، اور یہاں پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ساری دنیا کے لیے، تو آپ کے ذریعے سے جو احکام نازل کیے گئے، جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو کلام اللہ نازل ہوا ہے، تو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی حفاظت کا بھی اہم وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ یہ تینوں قسم کے وعدے اس میں پائے جاتے ہیں۔ بلدن آمنن میں یہ حضور کا استنباط ہے، یہ واقعی یہ تاریخ کے لحاظ سے بھی اور واقعات کے لحاظ سے بھی اگر جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں بالکل صحیح اترتے ہیں، چونکہ وہ جگہ بھی محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے، اور وہاں پر مبعوث ہونے والے جو عالمی جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ بھی محفوظ رہیں، اور اسی طرح آپ کے ذریعے آپ کے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس کلام کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر پھر ایک موقع کے لحاظ سے ایک مثال میں بتا دوں گا ظاہری لحاظ سے کس طرح خانہ کعبے کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ مشہور واقعہ ہے جس کے بارے میں سورہ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی صورت بھی نازل ہوئی ہے، جو اصحاب فیل، حملہ اصحاب فیل کا واقعہ کے طور پر۔ تو مختصر عرض کرتا ہوں، عبد المطلب کے زمانے میں یمن کے والی کا نام تھا ابرہ الاشرم۔ چونکہ وہ دیکھتے تھے عربوں کو خانہ کعبہ سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے ایک معبد بنا لیے یمن میں، تاکہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے نہ جائیں، اس معبد کی طرف آ جائیں۔ چونکہ خانہ کعبہ بیت العتیق اور سب سے پہلا گھر، اور عرب کے دل و دماغ میں اس کی محبت رچ بس گئی تھی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا کعبہ کے مقابلے پر کوئی اور معبد کھڑا ہو۔ چنانچہ ایک باغیرت عرب نے جا کر اس معبد میں کو گندہ کر دیا، پاخانہ کر دیا۔ جب یہ اطلاع ابرہ کو پہنچی وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے فوج کشی کی اور بہت بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ یہاں ایک عجیب بات ہے، ایک لطیفہ بھی ہے، یعنی جب حملے کے لیے کافی بڑا لشکر لے کر وہ پہنچا تو قریش گھبرا گئے، چونکہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو عبد المطلب کو بطور وفد آپ کی طرف روانہ کیا تاکہ کسی طرح کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ جب عبد المطلب وہاں گئے تو ایسا لگتا تھا وہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم تھی، چونکہ وہ جانتے تھے خانہ کعبہ کی عظمت کیا ہے، اس کا رب کون ہے، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے۔ تو یہ جو بلدن آمنم والی جو کیفیت اس میں مضمر ہے۔ تو عبد المطلب جب وہاں گئے، کیونکہ بہت وجیز شخصیت، تو ابرہ بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے بہت سارے اونٹ ہیں جو آپ کے فوج نے قبضہ کیا، مجھے واپس دلا دو۔ ابرہ حیران ہو گئے کہ میں تو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ انا رب الابل ولی ھذا البیت رب یمنعہ، کہ میں تو اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ جواب سنا تو ابرہ مزید غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا چلو بہرحال اس کو خانہ کعبہ کو مسمار کرنا ہے۔ وہ ابھی آگے بڑھ رہے تھے تو ایسے حالات پیدا ہوئے، ایک قسم کی بیماری اس میں پیدا ہو گئی۔ تو قرآن مجید اس کو بیان کیا ہے، آخر وہ سارے کے سارے جو پرندوں کی خوراک میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ ایک ایسا عبرتناک واقعہ ہے، تاریخ میں درج ہے، جس کو قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہے
یہ اس ابراہیمی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اب میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ایک اقتباس میں پیش کروں گا، اور اسی طرح خلیفہ ثانی کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اسلام کی جو اثر نو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی مقدس بستی میں حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ کی جماعت کام کر رہی ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جماعت آپ کے دل میں خانہ کعبہ کی کیا عظمت ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم تو اس دین اور اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کے واسطے آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کشف میں دیکھا تھا کہ دجال اور مسیح موعود اکٹھے طواف کر رہے ہیں، اصل میں طواف کے معنی ہیں پھرنا۔ تو طواف دو ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک تو رات کو چور پھرتے ہیں یعنی گھروں کے گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک چوکیدار طواف کرتا ہے، مگر ان میں فرق یہ ہے کہ چور تو گھروں کو لوٹنے اور گھروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور چوکیدار ان گھروں کی حفاظت اور بچاؤ اور چوروں کے پکڑنے کے واسطے طواف کرتے ہیں۔ یہی حال مسیح اور دجال کا ہے۔ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے مسیح موعود علیہ السلام اور اسی طرح دجال بھی اکٹھے خانہ کعبہ کی طواف کر رہے ہیں۔ تو مسیح علیہ دجال جو طواف کر رہے ہیں، جو بتایا گیا ہے کشف میں، گویا خانہ کعبہ کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے، اور جو دین خانہ کعبہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو دجالی فتنے وہ عیسائیوں کی طرف سے جو حملے ہو رہے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام یحیی الدین و یقیم الشریعت کے تحت آپ نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کے اوپر آنے والے تمام حملوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آپ نے کام کیا ہے۔ ساری زندگی آپ کی اس کے لیے وقف تھی، ایک ایک لمحہ آپ نے اشاعت اسلام کے لیے و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے صحیح عرفان لوگوں کو بانٹنے کے لیے آپ نے صرف کیا ہے۔ تو حضرت اقدس خلیفہ ثانی کا ایک اقتباس بھی وقتی رعایت کے مطابق میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہم تو یہ بھی پسند نہیں کر سکتے کہ خانہ کعبہ کی کسی اینٹ کو کوئی شخص بدنیتی سے اپنی انگلی بھی لگائے۔ ہمارے مکانات کھڑے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے مکانات کھڑے رہے، محفوظ رہے اپنی جگہ، لیکن خانہ کعبہ کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے بدنیتی سے، یہ ہم پسند نہیں کرتے۔ بے شک ہمیں قادیان محبوب ہے، اور بے شک ہم قادیان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر خدا شاہد ہے خانہ کعبہ قادیان سے بدرجہ وہ محبوب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا وہ دن نہیں لا سکتا، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی وہ دن آئے کہ خانہ کعبہ بھی خطرے میں ہو اور قادیان بھی خطرے میں ہو، اور دونوں میں سے ایک کو بچایا جا سکتا ہو، تو ہم ایک منٹ بھی اس مسئلے پر غور نہیں کریں گے کہ کس کو بچایا جائے، بلکہ بغیر سوچے کہہ دیں گے کہ خانہ کعبہ کو بچانا ہمارا اولین فرض ہے۔ تو یہ حضرت اقدس خلیفہ ثانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ گویا جماعت احمدیہ ساری دنیا میں اسی مقصد کو لے کر کام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے لیے، اسی طرح دین اسلام کو تمام دنیا پر غالب کرنے کے لیے خلافت حقہ اسلامیہ کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال جو ابراہیمی دعا ہے بلدن آمنن، یہ ہر لحاظ سے ہر زاویے سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے، اس کے ثمرات سے ساری دنیا متمتع ہو رہی ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی موقع دینے کی کوشش کریں گے۔ عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ہمارا ریگولر ٹیلی فون کالر ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم عارف الزمان صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ہے بیت المقدس پہلے سے اسلام کا قبلہ تھا، اس کے بعد یہ بیت القبلہ ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا اور بیت المقدس کا اہمیت اسلام کے ہمارے پاس کیا ہے؟ برائے کرم جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ۔ محترم مولانا کریم الدین صاحب شاہد سے پوچھنا چاہوں گا، تحویل قبلہ کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ اس کا کیا پس منظر ہے۔ جزاکم اللہ عارف الزمان صاحب،
آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بہرحال عوام کے تسلی کے لیے آپ نے سوال کیا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو پہلے ہی بیان کر دیا ہوا ہے کہ انا اولا بیتم وضع للناس للذی ببکۃ، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا ہے وہ مکہ شہر میں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی گویا کہ وہ گھر بنایا گیا تھا۔ بعد میں قوموں کا وہ مرضا بھی بنتا رہا، اور بڑے بڑے جو انبیاء ہیں وہ اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ چنانچہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور بڑے اونچے اونچے قد کے لوگ جو ہے میرے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ حضرت آدم ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت آدم ہیں؟ تو ایک نے ان میں سے کہا کہ تم کس آدم کی بات کرتے ہو، آدم تو ہزاروں ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ ابتدائے دنیا سے جو دنیا کا سینٹر ہے اور جو اللہ کی عبادت کی خاطر گھر بنایا گیا تھا اور آئندہ بھی قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ کا گھر قائم رہنے والا تھا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، آپ اس رنگ میں کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا، اور یہ چونکہ خانہ کعبہ کے ملک کنعان کی جو سرزمین ہے وہ یعنی بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ اس رنگ میں آپ کھڑے ہوتے تھے، خانہ کعبہ، اور اس کے آگے جو ہے وہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو یہ پھر سمت بدل گئی، خانہ کعبہ تو صاف نہیں رہا، لیکن یہ سمت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی نمازیں آپ کچھ عرصہ پڑھتے رہے، لیکن دل میں آپ کا یہ خیال تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ قبلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ صورت البقرہ میں جو دوسرا پارہ ہے قرآن مجید کا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بھئی یہ پہلے جو ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کو اس قبلے سے کس نے روک دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، کہ ہم دیکھتے تھے کہ تیرے دل میں خلش ہے، خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ ہونا چاہیے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ ابتدائے دنیا سے یہی قبلہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور درمیان میں اب چونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے۔ تو یہ پس منظر ہے کہ خدا تعالیٰ کا منشا یہی تھا شروع دنیا سے۔ آدم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا تھا، اللہ نے کہا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، اور اس کے بعد وہ آثار مٹ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر اس کی بنیادوں پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہاں پر ہونی تھی، خاتم النبیین کی بعثت یہاں ہونی تھی، اور یہ خانہ کعبہ ساری دنیا کا جو ہے وہ قبلہ بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آن وسلم کے ذریعے سے اس کو قائم کر دیا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آگے پروگرام کو جاری کرتے ہوئے سوال بھی جو ہے وہ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی ہے کہ یہ ایک دعا کی رنگ بھی ہے اور اس میں ایک پیشگوئی بھی ہے، جس میں ورزق اہلہ من الثمرات کی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے ذریعے سے دنیا نے یہ پہچان لیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جزا جو ہے وہ ان کو عطا کرتا ہے اور ان کے اس قربانی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو اس کی میں مزید تفصیل آپ سے جو ہے وہ وقت کی رعایت سے مختصر میں عرض کروں گا کہ ورزقہم من الثمرات، ورزق اہلہ من الثمرات، پھلوں سے اللہ تعالیٰ کہ حضور یہ دعا کی گئی کہ ان کو رزق عطا کرنا۔ اور دیکھیے پھل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہری طور پر اعمال جو انسان بجا لاتا ہے اس کے جو شیریں ثمرات ہوتے ہیں اس کو بھی ہم پھل ہی کہتے ہیں،
اور اسی طرح سے جو مقبول اعمال انسان بجا لاتا ہے اس کے نتیجے میں جو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بھی پھل ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں بھی قبول کیا کہ آج خانہ کعبہ کی طرف یا مکہ جو لوگ ہو کے آتے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو وہاں نہ ملتا ہو۔ ہندوستان میں اگر مثال کے طور پر یہاں اب آم کا موسم ہے، آم یہاں پر ہم کھا رہے ہیں، لیکن جب آم کا موسم یہاں نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ چلے جائیں، مکہ میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو آم بھی ملیں گے، اور دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو وہاں نہیں ملتا۔ یہ تو ظاہری بات بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دراصل یہاں بیان کیا ہے کہ جو اعمال انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزانہ رنگ میں، عاشقانہ رنگ میں جو اعمال بجا لاتا ہے اس کے بہترین نتائج وہ نکال کر دے دیتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کے پاس کیا تھا؟ نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ اور کوئی ذرائع تھے، بلکہ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس کوئی مال اور دولت ہے میں تم کو بانٹوں گا، بلکہ نہ تو میرے پاس سونا چاندی کے ذخائر ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا میرے پاس عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے میں تم کو کیمیا گری سکھا دوں، تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر میرے پاس آنا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ تمام ثمرات جو روحانی اعتبار سے صحابہ کو ملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے قرب کے نتیجے کے اندر۔ ورنہ بتائیں کہ چند لوگ جو اٹھے ہیں یہاں سے، وہ کچھ ہی عرصے میں جب خلافت راشدہ قائم ہوئی ہے اس وقت حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا ہے، ایران بھی فتح ہو گیا، آخر ان کے پاس کون سی دولت تھی؟ کوئی دولت نہیں تھی، بلکہ وہ اعمال جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ بجا لا رہے تھے۔ زندگیاں انہوں نے وقف کر دی تھیں، زندگیاں گنوانے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے کہ ہم مر مٹیں گے لیکن اسلام کو بلند اور بالا کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ جب وہ جاتے تھے تو چند ہزار آدمی جو مقابلے کے لیے جاتے تھے وہ لاکھوں کا مقابلہ کر لیتے تھے، تو ایک ہزار آدمیوں نے لاکھوں کا مقابلہ کر کے وہاں جیت لیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایران جب فتح ہوا ہے تو اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ تو بدوی تھے، خانہ بدوش لوگ قسم کے تھے، جب اس کے دربار میں گئے ہیں کہ کیا اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، اور وہ بڑا مغرور بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ان کو بوروں میں مٹی بھر کے ان کے سر پہ اٹھا دو۔ بوروں پہ مٹی بھر کے جب رکھ دی، چھلانگیں مارتے ہوئے بھاگے وہ لوگ، کہہ لگے لو بھائی شاہ ایران نے زمین ایران کی ہمارے سپرد کر دی ہے۔ تو میں اب لمبا نہ کرتا ہوا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کے اپنے بیان کو ختم کروں گا، کیونکہ وقت تو بہت تھوڑا ہے۔ حضور چشمہ آئینہ کمالات اسلام میں یہ فرماتے ہیں، اب ہم کس قدر اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کسی قدر اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے ثمرات کیا ہیں، سو واضح ہو کہ جب کوئی اپنے مولا کا سچا طالب کامل طور پر اسلام پر قائم ہو جائے اور نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے بلکہ طبعی طور پر خدا تعالیٰ کی راہوں میں ہر ایک قوت اس کے کام میں لگ جائے، تو آخری نتیجہ اس کی اس حالت کا یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کی اعلیٰ تجلیات تمام حجب سے مبرہ ہو کر، یعنی ہر قسم کے پردوں سے ہٹ کر اس کی طرف رخ کرتی ہیں، اور طرح طرح کی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں، اور وہ احکام اور وہ عقائد جو محض ایمان اور سماع کے طور پر قبول کیے گئے تھے، اب بذریعہ مکاشفات صحیحہ اور الہامات یقینیہ، قطعیہ، مشہود اور محسوس طور پر کھولے جاتے ہیں، اور مغلقات شرع، یعنی شرع دین کے جو بند حصے ہیں، اور دین کے اور مغلقات شرع اور دین کے اور شریعت کے جو مشکل مقام ہیں، اور اسرار سربستہ ملت حنیفیہ کے اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور ملکوت الہی کا اس کو سیر کرایا جاتا ہے،
تا وہ یقین اور معرفت میں مرتبہ کامل حاصل کرے، اور اس کی زبان اور اس کے بیان اور اس کے تمام افعال اور اقوال اور حرکات سکنات میں ایک برکت رکھی جاتی ہے، اور ایک فوق العادت شجاعت اور استقامت اور ہمت اس کو عطا کی جاتی ہے، اور شرح صدر کا ایک اعلیٰ مقام اس کو عنایت کیا جاتا ہے، اور بشریت کے حجابوں کی تنگ دلی اور خست اور بخل اور بار بار کی لغزش اور تنگ چشمی اور غلامی شہوت اور رضاعت اخلاق اور ہر ایک قسم کی نفسانی تاریکی بکلی اس سے دور کر کے اس کی جگہ ربانی اخلاق کا نور بھر دیا جاتا ہے۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں، اور اس درجے میں اس کی دعائیں بطور استفاء کے منظور ہوتی ہیں، نہ بطور ابتلا کے، اور وہ زمین پر حجت اللہ اور امان اللہ ہوتا ہے، اور آسمان پر اس کے وجود سے خوشی کی جاتی ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطیہ جو اس کو عطا ہوتا ہے مکالمات الہیہ اور مخاطبات حضرت یزدانی ہیں، جو بغیر شک اور شبہ کسی غبار کے چاند کے نور کی طرح اس کے دل پر نازل ہوتے رہتے ہیں، یہ ثمرات ہیں، اور ایک شدید الاثر لذت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور طمانینت اور تسکین اور سکینت بخشتے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 226۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آگے پروگرام کا جو آخری سوال ہے وہ محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے ہے کہ اس میں بھی دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایک پیشگوئی کا رنگ بھی یہ آیت رکھتی ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ جس کے نتیجے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور امت مسلمہ جو کہ ایک فرمانبردار قوم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو اس کی میں مزید تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے عظیم الشان مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ حصہ ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہماری ذریت میں سے بھی ایسی امت پیدا کرنا جو مسلمۃ لک، جو تیرے لیے مسلمہ ہو، یعنی اطاعت گزار ہو اور اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے والی امت ہو۔ تو یہ ایک عظیم شان پیشگوئی پر مشتمل ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور ایک ایسی امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے وجود میں آئی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے لوگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اور آپ کے تابعین اور تابعین کے کثرت کے ساتھ ہزاروں لاکھوں ایسے اولیاء اس امت میں پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹوٹ تعلق رکھنے والے تھے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت پیدا کرنا جو امت مسلمہ کہلانے کے مستحق ہو۔ تو قرآن مجید میں اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیمی دعاؤں کو ان پیشگوئیوں کے مطابق جو کتب سابقہ میں جو پیشگوئیاں پائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جماعت قائم ہوئی اس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے اس میں بھی مسلمان نام رکھا ہے۔ وہ آیت میں پیش کرتا ہوں، یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین کے معاملات میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یہی تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب تھا، یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر نگران ہو جائے، تاکہ تم تمام انسانوں پر نگران ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے تمام طاقت، قوت اور استعدادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، بزرگی بخشی ہے اور کامل دین تمہیں دیا ہے، بہترین احکام قرآن مجید کے ذریعے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اور اس احکام کی پیروی کرو۔ جن قوتوں، جن استعدادوں، طاقتوں کی ضرورت تھی وہ بھی ساتھ ہی تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی یہ ملت ہے، تو ملت ابھی اس دعا کی طرف اشارہ ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید ان آیات میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دعا قبول کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو جماعت قائم ہوئی، جو روحانی اخلاقی قوتیں اور استعدادیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہے، وہ
اس کے نتیجے میں وہ کلام الہی ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو کامل ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اور تا قیامت آنے والی تمام نسل انسان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ تو یہاں پر ایک جو نزول قرآن کے وقت اس وقت کے یہودی اور عیسائی تھے، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا ہم امت مسلمہ ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہے، قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ لن يدخل الجنہ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب کیا فرما رہا ہے، تلک امانیہم، یہ تو ان کی بے بنیاد خواہشیں ہی ہیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لے آؤ۔ پھر فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہود ہونے سے نصارہ ہونے سے ایسا نہیں ہوگا، بلا من اسلم وجہہ للہ و مسلم، یہ دیکھیں اس میں بھی امت مسلمہ کی طرف اشارہ جو قرآن ابراہیمی دعا میں شامل ہے، من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اللہ کی خاطر اپنے تمام تر وجود کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اللہ تعالیٰ پر ان کا اجر مقدر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اسی طرح ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا ہے اور ہر قسم کی قربانی کرنا ہے۔ تو اپنے تمام ارادوں کو چھوڑ کر، اپنے تمام خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو مقدم رکھنا ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام ایک شعر میں یہ مضمون اتنا شاندار طریقے سے سمو دیا ہے، فرمایا اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پہ مرضی خدا، اپنی رضا کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا، خدا کے لیے فنا ہو جانا، یہ دراصل اسلام میں اصل مسلمان ہیں، اصل نجات پانے والے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عظیم الشان انقلاب وہاں برپا ہوا، حیرت انگیز انقلاب برپا ہوا ہے، بس ابراہیمی دعا کے نتیجے میں مبعوث ہونے والے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت قائم کی، حضرت اقدس مسیح السلام کیا فرماتے ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی قوم تھی کروسن ذلتن، گوبر کی طرح بالکل ذلیل سمجھے جاتے تھے، لیکن فجعلتہم کسبیکۃ القیانی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی روحانی فیوز و برکات اور آپ کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں وہ اتنا عالی شان قوم بن گئے، وہ کسبیکۃ القیانی، قیمتی جو سونے کے ڈیلی کی مانند بن گئے۔ پھر فرماتا ہے کہ احییت اموات القرون بجلبۃ، صدیوں کے مردے تھے، تو نے اپنے ایک جلوے سے ان کو زندہ کر دیا، ماذا یماثلک بہذا الشان، اس شان میں تیرا کوئی مماثل نہیں۔ اسی طرح پھر ایک فرمایا ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، ترک الغبو کو بدلو من ذوقی ذوقت دعائی بھی لیلۃ الحزانی، انہوں نے رات کی شراب کو چھوڑ دیا، وہ بدلو من ذوقی، اس ذوق کو انہوں نے تبدیل کیا کس میں؟ ذوقت دعائی بھی لیلۃ الحزانی، غمزدہ راتوں کی دعاؤں میں تبدیل کر دیا۔ کس قدر عظیم الشان انقلاب تھا ان کے اندر۔ یا تو وہ وقت تھا کہ وہ اپنی راتیں راگ اور رنگ لہو و لعب میں گزارا کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد آپ میں وہ جو شبہائے تاریک و تار میں اپنے معبود کے حضور سجدہ ریز ہو کر سود و گزار سے دعاؤں کے لطف اٹھانے لگے، یہ سے عظیم الشان انقلاب جو پیدا ہوا۔ لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے، اس دور کے بعد اسلام پر ایک ایسا زمانہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت مسلمہ میں زوال و انحطاط کا دور آیا، وہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشگوئی فرمائی تھی کہ سیأتی زمان علی امتی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ ایک ایسا زمانہ میری امت پہ آنے والا ہے جس میں اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف رسمی طور پہ پڑھا جائے گا۔ مساجدہم عامرۃ و ہی خراب، ان کی مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور علماء شر من تحت ایدی السماء، ان کے علماء آسمان سے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، اور اس کا یہ بتایا کہ منہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے لیں گے، انہی کی طرف واپس جائیں گے۔ اور اس زمانے کے شعراء کیا کہتے تھے؟ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک ہی اسلام کا نام رہ گیا، نام باقی، حالی نے بتایا۔ اور وہ علامہ اقبال کیا فرماتا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایسے نازک حالت میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو قادیان کی مقدس بستی میں مبعوث فرمایا، اور ومن ذریتی امت مسلمۃ لک، ابراہیم علیہ السلام ابراہیمی دعا ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا نظارہ دکھایا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام تشریف لائے اسلام کے احیاء کے لیے اور شریعت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے۔ آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت و اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، وہ سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، وہ اپنی سچائیاں دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہے ان کو ظاہر کر دوں، وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں۔ بے شمار ایسے اقتباسات ہیں جس سے پتہ لگتا ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام واقعی اس زمانے میں امتاً مسلمتاً ایک ایسی جماعت کا قیام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ایک پاک بازوں کی جماعت جو 200 سے زائد ممالک میں کام کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت واحدہ کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، آج دنیا کے پردے پر اگر کوئی جماعت ہے وہ جماعت احمدیہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال ایسے ہے کہ مثل المؤمن فی باہمی محبت و الفت باہمی ہمدردی کے لحاظ سے میری امت کی مثال ایک مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکا من عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى، جب جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم جو ہے نا شب بیداری کے ذریعے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ کا یہ جو نظام ہے ساری دنیا میں ایک واجب الاطاعت امام کے ماتحت جماعت متحد ہے، متفق ہے، وہی صحابہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا، مسیح عیسیٰ نے فرمایا صحابہ سے میں نے جب مجھ کو پایا، کہ وہ صحابہ کی جماعت دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ آغوش احمدیت میں تمام لوگ آ جائیں تاکہ غلبہ اسلام کے سامنے پیدا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز خانہ کعبہ کی برکتوں کے تعلق سے ہم اپنی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے۔ ہماری سیریز کا اگلا ایپیسوڈ جو ہے مرخہ 2 جولائی 2022 ہفتے کا دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 10 بجے اور GMT کے مطابق سپہر کے 4:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں قادیان دارالعوان سے لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا